السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ 27واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ یعنی تم کس غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اشارہ ہے قوم لوط کی طرف، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، یعنی ان پر جو بارش ہوئی تھی وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے، یعنی ہر شخص کا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس شخص کو لگے گا، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر اس میں ہر پتھر جو تھا اس میں نام لکھا ہوا تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا۔ بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال دیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، یعنی پوری قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے، اور پھر جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی اس عذاب کی ہی مستحق ہوئی تھیں، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی، یعنی ایک نشانی تھی کہ اتنا دردناک عذاب جو ہے وہ ایسی قوم پر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا ہوا تھا اس نے، تو پھر کیا ہوا کہ جس چیز کو وہ بڑا سمجھا بیٹھا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ساری میرے کنٹرول میں ہیں، یہ نہریں میرے کنٹرول میں ہیں اور یہ سارے دریا، تو پھر اسی میں ہی غرق کیا گیا۔ اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، یعنی ان پر آندھی آئی، جو قوم عاد تھی ان پر آندھی آئی جو کہ کتنے دن تک ہی چلتی رہی تھی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے کڑاکے نے ہلاک کر دیا، یعنی صرف ایک چیخ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ تو نہ وہ کھڑے ہو سکے تھے اور نہ ہی بدلہ لے سکے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون بدلہ لے سکتا ہے،
اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم اس میں کشادگی کرنے والے ہیں۔ یعنی آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی ہر چیز پیئر میں ہے، ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، جیسے دن رات، سیاہ سفید، میٹھا کڑوا، مرد عورت، تو ہر چیز کا جوڑا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تو جو شخص اللہ کی طرف دوڑتا ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے اور خوش قسمت ہوتا ہے۔ وہ برائی کے راستوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے، اور بدبخت جو ہوتے ہیں وہی اللہ سے بھاگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس بھی جو رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے گئے ہیں؟ یعنی کہ جو بھی قوم آتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اسی کے رستے کے پیچھے چل پڑتی ہے جو پہلے لوگوں نے کیا ہوتا ہے، حالانکہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ان کے سامنے واضح ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر نبی کو جھٹلاتے ہی جا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی آپ کا کام ہے صرف اور صرف پیغام دے دینا، اگر وہ مانتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو بتانے والے پر تو کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں اور قوت والا اور زور آور ہے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، یعنی عذاب ان کو بھی مل کر ہی رہے گا۔ تو خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی عذاب کے دن کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، ہر قسم کی جو بھی زمین میں چیزیں ہیں وہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور بدلے میں کیا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اسی کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں۔ سورہ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، یعنی وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کلام ہوئے، اور لکھی ہوئی کتاب کی، یعنی لوح محفوظ، قرآن مجید، تمام کتابیں جو نازل کردہ ہیں، یا پھر انسانی اعمال نامے جو فرشتے ہیں لکھتے ہیں۔ فی رق منشور، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہیں، اور آباد گھر کی۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یہ جو بیت معمور ہے یہ 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ تو آسمانوں پر جو فرشتوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے وہ بیت المعمور ہے، اور ایک بار جب کوئی فرشتہ اس میں عبادت کرتا ہے تو پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا تھا۔ جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ویسے ہی آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، یعنی آسمان کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، یعنی سمندر بھی جو ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر ہی رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر ہی رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، یعنی وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہے یہ آ کر ہی رہے گا، اور جو قیامت ہے وہ بھی آ کر ہی رہے گی، اس کو کوئی بھی روکنے والا، کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اتنی بھاری چیز ہے آسمان بھی اور پہاڑ بھی، اتنی بڑی چیزیں، اور وہ کیا ہیں، کانپنے لگیں گے اس دن، اور پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی بیکار کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں ہے، اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، بیکار کی بحثیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، بس بات کرتے چلے جانا جس کا کوئی مقصد نہیں، مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث و مباحثہ کرنا، سوال پہ سوال، اور بلا وجہ فضول قسم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کار سمجھا جائے گا، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ پوچھا گیا کہ یہ رویبضہ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث و مباحثہ کریں گے۔ تو یہ آج کل یہی ٹرینڈ چل رہے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال پہلے بتا دیے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔
اور پھر صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بطونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفحقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے، جو بہت بطونی انسان ہو اور جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور یعنی غالب ہو جائے، لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے۔ تو یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آگ ہے جس سے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ یعنی تم جس کو جادو سمجھ رہے تھے، اب تمہیں وہ حقیقت نظر آنے لگ گئی ہے۔ جاؤ، دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اب تم وہاں ہی رہو گے، چاہے تم ادھر صبر کرو چاہے نہ کرو، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے۔ یقیناً متقی لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ اور تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، اور برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے ہم نے ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ یعنی جن لوگوں کو اعلیٰ درجے ملیں گے اور ان کے اولادوں کو اگر کم درجے ملے ہیں تو ان کو پھر ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی ان کے بھی درجے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے وہ۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیر کر دیں گے، یعنی وہ چاہیں گے ان کو ویسا ہی گوشت ملے گا، اور خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو کوئی بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ہی ڈرا کرتے تھے، یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے تھے۔ بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت ہی محسن ہے اور مہربان ہیں۔ تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانہ ہیں۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہتا ہوں۔ اب یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے کچھ غور و فکر کرے اور کچھ سمجھے۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں، یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ یعنی یہ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان کی عقل جو ہے وہ اس طرح کی ان کو باتیں سکھاتی ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے کر آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یعنی یہ سارے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ان کو خزانوں کا کوئی نگران بنا کر رکھا ہوا ہے، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ اور کیونکہ یہ کہتے تھے کہ سیڑھی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسمانوں پر جا کے ملائکہ کی باتیں جو ہیں وہ سنائے ہیں۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لیں کہ یہ خود ہی فریب کردہ کافر ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ بھی لیں
تب بھی کہہ دیں گے یہ تہ بتہ باطل ہے، یعنی پھر بھی نہیں مانیں گے، اتنی ڈھٹائی ہے ان میں۔ تو انہیں چھوڑ دے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کرو، بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ صبح کو جب تم اٹھو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ یعنی اس میں جو ہے تسبیح کا بیان ہے کہ تسبیح جو ہے وہ کس کس وقت پڑھیں۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النجم، یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا، یعنی یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے، چاہے کافر تھے چاہے مومن تھے، سب مجمع کو جب سنایا گیا تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن یہ امیہ بن خلف تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یعنی جو ستارہ ہے فجر کے وقت، رات کے وقت جو ہے، یعنی اس رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے۔ قسم کھائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو ان پر وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہی نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ بھی نہ نکلتا تھا۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہنسی مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ حق بات ہی نکلتی تھی، اور نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ اور کس نے اس کو سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام وحی سکھانے کے بعد آسمانوں کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے، پھر زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔
بس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، یعنی پیغمبر نے خود دیکھا ہے، تو اس لیے وہ بالکل صاف بات کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے فرشتے کو بھی دیکھا ہے اور فرشتہ ان کے پاس وحی بھی لایا ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے تھے۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ یعنی تم مانتے ہی نہیں ہو اس بات کو۔ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اور بھی دیکھا تھا معراج کے موقع پر، کہ ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ جنت المأوا کون سی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اسی جنت میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کر جایا گیا۔ وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے پھر انہیں لے جایا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، اور وہ بھی وہاں تک ہی جاتی ہیں اور وہاں سے ہی انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ تو جو ڈھانک لیا تھا کس چیز نے سدرۃ المنتہا کو؟ سونے کے پتنگوں نے ڈھانک لیا تھا۔ اور سدرۃ المنتہا کی طرف جب جبریل لے کر گئے تو اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور درخت ہے اس کے پھل بیر جیسے بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ تو آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کی خوبصورتی، اس کے حسن کو بیان کر سکے، لیکن یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا تھا۔ یہ نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی کمال ادب کا مظاہرہ تھا، یعنی کہیں بھی انسان جاتا ہے تو اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو تھی وہ نہ بھٹکی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس وقت کی بات ہے۔ تو ادب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس پر ہی فوکس رکھیں۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں، یعنی جنت، جہنم اور بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ یہ مشرکین کے بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ انہیں ہدایت آنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ جو خود ساختہ نام دیویوں کے رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف ہی رجوع کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہر شخص کے لیے جو وہ آرزو کرے اسے میسر ہے؟ یعنی انسان جو چاہے وہ سب اس کو مل جائے گا؟ یعنی ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری ریچ میں تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کوسچن ہو رہا ہے کہ انسان جو آرزو کرتا ہے کیا اس کو مل جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے کنٹرول میں ہر چیز نہیں، ورنہ اگر سب چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہوتی تو وہ جو چاہتا پا لیتا۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہاں اور وہ جہاں، یعنی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر رکھتے ہیں، یعنی عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ سوائے زندگانی دنیا کے کچھ اور نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے۔ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے
اور وہی خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے ہدایت پر ہے۔ یعنی ان کے علم کی انتہا کیا ہے؟ جتنا مرضی علم رکھ لیں وہ صرف اور صرف دنیا کا علم ہے ان کے پاس، اور اسی کو ہی وہ فالو کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دین کا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صرف دنیا کے علم پر پھر مرعوب ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہ کے۔ بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ خود بیان نہ کرو، وہی تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ، کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے اور تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہوں میں کوئی نہ کوئی ضرور جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا رہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود کوشش اس نے کی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یعنی انسان کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے، اور اسی نے ہی جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ہے نطفہ سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے اور ثمود کو بھی ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی، یقیناً وہ بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے، اور الٹائی جانے والی بستیوں کو اس نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا گیا جو چھا گیا۔ اے انسان، تو اپنے رب کی کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ گئی یعنی قیامت، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو اور روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی یہی بات جب آیت آئی تو سب نے سجدہ کیا تھا۔ اور یہاں دنیا کی رونقوں میں گم ہو کر قرآن سے غافل ہونے کی بھی بات ہے، کہ بلکہ تم آپس کی باتوں میں لگے ہوئے ہو، یعنی انسان کو غافل کیے ہوئے ہیں گیت گانے اور ایسی ایمان سے فراموش کرنے والی چیزیں۔ سورہ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی
اور چاند پھٹ گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ یعنی کافر پھر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے ہوئے اور پھر جڑتے ہوئے دیکھا، اور کیا کہا؟ معجزہ کو جادو قرار دے دیا۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یعنی جو خواہش پرستی ہے اس چیز نے حق کو دیکھتے ہوئے بھی جھٹلا دیا۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ بس اے نبی، تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حشر کے میدان کی طرف۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ وہ پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں، یعنی ٹڈیوں کی طرح باہر نکل کر اچھل کر قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ سب کے سب باہر آ جائیں گے جو قبروں کی تہوں میں جہاں مرضی دفن ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت ہی سخت ہے۔ یعنی اس وقت بہت وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ بہت ہی سخت دن ہے، لیکن مومنوں کے لیے وہ تھوڑی آسانی ہوگی۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلا دیا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ یعنی اتنے 950 سال تک بھی انہوں نے تبلیغ کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا مذاق ہی اڑایا اور تکلیفیں دی اور ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے دعا کی، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا۔ بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر لیا، یعنی نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے تھا جس کا کفر کیا گیا تھا۔ تو بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ تو یہ سب کے سب اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یعنی کسی انسان کے لیے قرآن مجید جو ہے حفظ کرنا زیادہ آسان ہے، کسی کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہے، کسی کے لیے ویسے پڑھنا زیادہ آسان ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قرآن کو آسان نہ کرتا تو کسی کو اس کی سمجھ ہی نہ آتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں؟ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی، اور جو لوگوں کو اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ وہ اتنی بڑے قد والے تھے عاد، تو پھر ان پر ہوا کا جب عذاب آیا تو وہ ان کو بھی اٹھا کر مارتی تھی۔ تو کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کیا ہم ہی میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟
نہیں، بلکہ وہ تو جھوٹا ہے، شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ کل کو کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، تو اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی تو یہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، یعنی بالکل گھاس کی طرح ہو گئے۔ اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا اور ان لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور دیکھو کس طرح ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ یعنی جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا یا ان فرشتوں کی طرف جانا چاہا کہ ہم ان فرشتوں کے ساتھ کچھ غلط کریں تو کیا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے ہی باہر چلے گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی بصارت ہی زائل ہو گئی تھی۔ یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، تو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کہ پس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلا دیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ یعنی اب مکہ کی قوم کو کہا جا رہا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گنہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی ایک حکم ہوتا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے تم جیسے بہت زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی انسان کے تمام اعمال، اقوال، افعال، چھوٹے بڑے، حقیر جلیل جیسے بھی ہوں، وہ سب کے سب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تو قدرت والے بادشاہ کے پاس متقین ہوں گے۔ سورہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان نے ہی قرآن سکھایا تھا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔
یعنی انسان کو پیدا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اور اس کو بولنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سکھایا۔ یعنی اللہ نے اگر بولنا سکھایا ہے تو پھر اس کے کلام کو نہیں بولیں گے۔ یعنی اگر ہمیں بولنا سکھا دے، ہم باقی سب باتیں کر سکتے ہیں، ہر چیز بول سکتے ہیں، ہر طرح کا کلام کر لیتے ہیں، تو سب سے بہترین اور افضل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کے کلام کو ادا کرے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ یعنی اس نے میزان بھی ٹھہرا دیا ہے۔ تو میزان میں اس لیے ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہاں ایک سوال بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں پر سورہ الرحمن پڑھی، وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یہ جواب دیتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ تو یہ اس آیت کا جواب ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اور تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ یعنی وہ جو آڑ ہے اس میں سے وہ ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ یعنی صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یعنی اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کر دیتا ہے اور کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو ہر روز اللہ کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا کہ جیسے سرخ چمڑا ہو، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی وہ کھلے کھلے ظاہر ہی ہوں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہاں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں۔ بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو تم کون سی نعمت کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ یعنی انسان کو ہر کام کرنے سے پہلے اس بابرکت ذات کا نام لینا چاہیے۔ سورہ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ اس سورہ کا نام واقعہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ یعنی یہ 3 گروہ ہوں گے قیامت والے دن اپنے حساب کتاب لینے کے لیے۔ ان میں سے کچھ دائیں والے، کچھ بائیں ہاتھ والے، اور کچھ جو ہیں وہ سب سے آگے بڑھنے والے ہوں گے، جو پوزیشن ہولڈرز، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، وہ بالکل مقرب ہیں نعمتوں والی جنتوں میں۔
یہ گروہ اگلے لوگوں میں سے تو بہت ہوگا اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے، یعنی پہلے شروع والے لوگ جو ہیں اس میں زیادہ ہوں گے، لیکن بعد والی جو نسلیں ہیں ان میں سے جو مقرب لوگ ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہ لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اب دوسرے لوگ، اور دائیں ہاتھ والے، کیا ہی دائیں ہاتھ والے اچھے ہیں، بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانیوں، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ پہلوں میں سے بھی ہوں گے اور بہت بڑی جماعت پچھلے والے لوگوں میں سے بھی، یعنی پہلی نسلوں میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اور دوسری آخری نسلوں میں بھی یہ کافی زیادہ لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی ہیں، بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن تک کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو زقوم کا درخت، یعنی اب ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ان کے یہ پہلے دنیا میں بڑے نازوں سے پھلے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو زقوم کا درخت ملے گا، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، اور پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پانی والے بھی پیاسے اونٹے، پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، یعنی ایسے پانی پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی مہمانی یہی ہے، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے سب کو، پھر تم کیوں نہیں تصدیق کر لیتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ، جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے اندر تم میں ہی موت کو متعین کر دیا ہے، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ یقیناً تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر تم کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اگاتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں، اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے نصیحت کے سبب اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی اس پر کیا کہنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کے لیے، کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ تو کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرتے ہو؟
اور پھر جب روح حلق تک آ جائے گی تو تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے ہو، یعنی جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو تم اس آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس کی روح کو تو لوٹاؤ۔ تو جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا تو اسے راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے مقربین کے لیے۔ اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو اسے بھی سلامتی ہے کہ تیرے لیے تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی وہ بھی بچ گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے، دوزخ میں جانا ہے۔ یہ اس خبر سراسر حق ہے، یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو تم اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کرو۔ سورہ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی پہلے سے ہے، وہی بعد میں، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کے چار نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کے وسوسے بھی دور کر دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ہم اس سے کچھ بھی ہم چھپے ہوئے نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے، یعنی پانی ہے پھر اس کے اوپر عرش ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے اوپر، اس سے بھی اوپر ہے، اور آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، بس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں تو انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ تو قرآن کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ کہ وہ انسان کو اندھیروں سے اٹھا کر نور کی طرف کر دے، روشنی کی طرف کر دے۔ یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے میں ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے
پھر اللہ اسے اس کے لیے قرض بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر بھی ثابت ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاک مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ انسان کو اللہ ڈبل کر کے عطا فرمائے۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یعنی ان لوگوں کے پاس ساتھ ساتھ روشنی ہوگی جو دنیا میں انہوں نے اس قرآن سے حاصل کی تھی، تو اب کیا ہے، وہ نور جو ہوگا اس سے وہ چلتے چلے جائیں گے۔ اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تم تھے ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے یعنی شیطان نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری دوست ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے ایک کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ یعنی دل سخت ہو جاتا ہے اگر قرآن سے انسان دور ہو جائے تو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں یہی ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی جو پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو۔ یعنی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کھاؤ اور نہ عطا کردہ چیزوں پر اترا جاؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا
اور لوہے کو اتارا جس میں سخت قوت ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تو جو لوہا ہے وہ ہر مشین میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بڑی قوت والا ہے۔ ہماری ڈیوائسز ہر چیز جو ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے۔ تو اب اس سے آزمانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ پھر اس کا استعمال کر کے اللہ کی راہ میں کون ہے جو آگے بڑھتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی اور رسولوں کی اور دین کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اپنے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا، یعنی جو رہبانیت ہے وہ ان کرسچنز کی خود بنائی ہوئی تھی، ہم نے ان پر جو ہے اس کو فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہی روشنی ہے جسے تم آخرت میں پل صراط پر چل سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، وحی بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نور کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا ہے۔ تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یعنی اے اللہ تو ہمیں فضل عظیم عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔